الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جھنڈے کو دنیا میں لہرانے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کوششیں کیں وہ تو ظاہر ہیں، لیکن آپ اپنے ان مددگاروں کا بھی بہت شکر گزار ہوتے تھے جنہوں نے آپ کے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے کسی بھی رنگ میں مدد کی۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 اکتوبر 1899 کو اشتہار میں ایک تحریک فرمائی جس میں مالی مدد کرنے والے مخلصین جماعت کا تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر ایک اہل اللہ کے گروہ کو اپنی ابتدائی حالت میں چندوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کئی مرتبہ صحابہ پر چندے لگائے، جن میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے بڑھ کر رہے۔ سو مردانہ ہمت سے امداد کے لیے بلا توقف قدم اٹھانا چاہیے۔ ہر ایک اپنی مقدرت کے موافق اس وقت لنگر خانے کی تحریک کی تھی، کیونکہ یہ بھی ایک مقصد تھا، لوگ مہمان آتے تھے تاکہ اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کریں، آپ کے دعوے کو سنیں۔ اور فرمایا کہ اپنی مقدرت کے موافق اس لنگر خانے کے لیے مدد کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو ایک ایسا انتظام ہو کہ ہم لنگر خانے کے سر درد سے فارغ ہو کر اپنے کام میں بافراغت لگے رہیں، یعنی آپ کا جو اشاعت اسلام کا کام تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیغام کو دنیا میں پہنچانے کا کام تھا، اس طرح زیادہ توجہ اور بھی زیادہ ہو جائے، اور جو مہمان آتے ہیں اس مقصد کے لیے ان کے لیے ایک علیحدہ انتظام آپ چاہتے تھے کہ ہو۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ بافراغت ہم لگے رہیں اور ہمارے اوقات میں کچھ حرج نہ ہو جو ہمیں مدد دیتے ہیں، اور جو ہمیں مدد دیتے ہیں وہ آخر خدا کی مدد دیکھیں گے۔ پھر آپ نے آگے فرمایا کہ میں اس بات کے لکھنے سے رہ نہیں سکتا کہ اس نصرت اور جافشانی میں اول درجے پر ہمارے خالص مخلص حبی فی اللہ مولوی حکیم نور الدین صاحب ہیں، جنہوں نے نہ صرف مالی امداد کی بلکہ دنیا کے تمام تعلقات سے دامن جھاڑ کر اور فقیروں کا جامہ پہن کر اور اپنے وطن سے ہجرت کر کے قادیان میں موت کے دن تک آ بیٹھے اور ہر وقت حاضر ہیں۔ اگر میں چاہوں تو مشرق میں بھیج دوں یا مغرب میں بھیج دوں، یعنی اسلام کے پیغام پہنچانے کے لیے۔ میرے نزدیک یہ وہ لوگ ہیں جن کی نسبت براہین احمدیہ میں الہام ہے کہ اصحاب الصفہ تھے، وہ ما ادراک ما اصحاب الصفہ، کہ صفہ کے رہنے والے ہیں، اور تو کیا جانتا ہے کہ کیا ہیں صفہ کے رہنے والے۔ پھر فرماتے ہیں کہ حضرت محمود سے دوسرے درجے پر حبی فی اللہ مولوی عبد الکریم صاحب سیالکوٹی ہیں، اور ان کو تو پہلے ہی خدا تعالیٰ نے دنیا کے مناصب اور جہاں طلبی کی مناسبت نہیں دی، مگر اب وہ بالکل دنیاوی خیالات کو بھی استعفیٰ دے کر اس دروازے پر بیٹھے ہیں اور دن رات اپنے دماغ سے فوق طاقت کام لے کر خدمت دین کر رہے ہیں، اور جمعہ کی نماز میں بہت سے حقائق معرف قرآن شریف بیان کرتے اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اور مولوی حکیم نور الدین صاحب کے ہم شہر حکیم فضل الدین صاحب ہیں، اور وہ بھی قریباً اسی جگہ رہتے اور خدمات میں مشغول ہیں۔ اور ایک مخلص دوست ہمارے ڈاکٹر بوڑھے خان صاحب دنیا سے گزر گئے، مگر جائے شکر ہے کہ 4 اور مخلص ڈاکٹر یعنی خلیفہ رشید الدین صاحب لاہوری اور ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب کلانوری اور ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب اور ڈاکٹر عبدالحکیم خان صاحب ہماری جماعت میں موجود ہیں۔ ایسا ہی نہایت بااخلاص بعض وہ مخلص ہیں جنہوں نے اس جگہ بود و باش اختیار کی، من جملہ ان کے مرزا خدا بخش صاحب بھی ہیں، اور نیز صاحبزادہ سراج الحق صاحب سرساوی اپنے وطن سرساوے سے ہجرت کر کے قادیان میں آ گئے، اور کئی اور صاحب ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ ان تمام صاحبوں کے لیے یہ ہجرتیں مبارک ہوں۔ اور مولوی حکیم نور الدین صاحب تو ہمارے اس سلسلے کے ایک شمع روشن ہیں، ہر روز قرآن شریف اور حدیث کا درس دیتے ہیں، اور اس قدر معارف حقائق قرآن بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ خدا کی مدد نہیں تو اور کیا ہے۔
حضرت مولوی صاحب اور حبیب اللہ مولوی عبدالکریم دونوں دلی صدق سے چاہتے ہیں کہ قادیان میں ہی ان کا جینا ہو اور قادیان میں ہی مرنا، اور وہ گروہ مخلص جو ہماری جماعت میں سے کاروبار تجارت میں مشغول ہیں، ان میں ایک حبیب اللہ سیٹھ عبدالرحمٰن صاحب تاجر مدراس قابل تعریف ہیں، اور انہوں نے بہت سے مواقع ثواب کے حاصل کیے ہیں، اور وہ اس قدر پرجوش محب ہیں کہ اتنی دور رہ کر پھر نزدیک ہیں، اور ہمارے سلسلہ کے لنگر خانے کی بہت سی مدد کرتے ہیں، اور صدق اور ان کی مسلسل خدمات جو محبت اور اعتقاد اور یقین سے بھری ہوئی ہیں، تمام جماعت کے ذی مقترت لوگوں کے لیے ایک نمونہ ہے، کیونکہ تھوڑے ہی ہیں جو ایسے ہیں۔ وہ 100 روپیہ ماہواری بلا ناغہ بھیجتے ہیں، اور آج تک کئی دفعہ 500 روپے تک ایک محض اپنی محبت اور اخلاص کے جوش سے بھیجتے رہے ہیں۔ یہ رقم اس زمانے میں بڑی رقم ہوتی تھی جو دین کی اشاعت کے لیے اور مہمانوں کو سنبھالنے کے لیے اب بھیجتے تھے، اور جو 100 روپیہ ماہواری ہے وہ اس سے علاوہ ہے۔ اسی طرح حبیب اللہ شیخ رحمۃ اللہ صاحب تاجر لاہور، سیٹھ صاحب لاہور ہیں۔ میں خوب جانتا ہوں کہ شیخ صاحب موصوف دل و جان سے ہمارے محب ہیں، اور انہوں نے فوجداری مقدمات میں جو میرے پر کیے گئے تھے اپنے بہت سے روپیہ سے میری مدد کی، اور جوش محبت سے دیوانہ وار سرگرداں ہو کر میری ہمدردی کرتے رہے۔ اب وہ ہمارے کام کے لیے 100 روپیہ خرچ اٹھا کر لندن میں بیٹھے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کو جلد تر خیر و عافیت سے واپس لائے۔ اور یہ جو بات ہے جب وہ لندن گئے ہوئے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ حبی فی اللہ سردار نواب محمد علی خان صاحب بھی محبت اور اخلاص میں بہت ترقی کر گئے ہیں، اور فراست صحیحہ شہادت دیتی ہے کہ وہ بہت جلد قابل رشک اخلاص اور محبت کے منار تک پہنچیں گے، اور وہ ہمیشہ حت الوسع مالی امداد میں بھی کام آتے رہے ہیں، اور امید ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ خدا کی راہ میں اپنے مالوں کو فدا کریں گے۔ خدا تعالیٰ ہر ایک کے عملوں کو دیکھتا ہے، اور فرمایا کہ مجھے کہنے اور لکھنے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بہت سارے مخلص ہیں، مگر افسوس کہ اگر میں نام لکھوں تو یہ اشتہار تھا آپ نے دیا کہ بہت بڑا مضمون بن جائے گا۔ ان سب کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کو دونوں جہان کی خوشی عطا کرے۔ جو کچھ وہ خدا کے لیے کرتے ہیں یا آئندہ کریں گے، وہ سب خدا تعالیٰ کی آنکھ کے نیچے ہے۔ یہ تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے اپنے مددگاروں کے لیے شکر گزاری کے اظہار کے طریقے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کسی کی کوئی معمولی خدمت بھی ہو تو بے انتہا شکریہ ادا فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت منشی محبوب عالم صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایک غیر احمدی تھا، فالگودہ بنایا کرتا تھا۔ جب حضرت صاحب علیہ السلام خواجہ کمال الدین صاحب کے مکان پر تشریف لائے تو اس فالگودہ بنانے والے نے مجھے کہا کہ اگر حضور سے اجازت لے دیں تو میں حضور کو فالگودہ پلانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس نے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، میں نے عرض کی، حضور نے منظور فرمایا۔ چنانچہ وہ سب سامان لے کر وہاں چلا آیا۔ حضرت صاحب علیہ السلام خواجہ کمال الدین کے صحن میں پلنگ پر تشریف فرما تھے۔ میں نے اس کو پیش کیا۔ حضور نے فرمایا، اسے پہلے کو بتا دیا تھا حضرت مسیح علیہ السلام کو، اور فرمایا کہ فالگودہ بنائے۔ چنانچہ وہ باہر بیٹھ گیا اور اس نے ایک پیالہ فالگودہ کا بنا کر حضور کو پیش کیا۔ حضور نے اسے نوش فرمایا، پسندیدگی کا اظہار کیا کہ بڑا اچھا ہے۔ پھر اس نے 10-12 پیالے اندر بھیجے اور سب کو پلائے۔ اس پر حضرت مسیح علیہ السلام نے 2 روپے نکال کے مجھے دیے۔ اس زمانے میں اس کی قیمت تھی بڑی کہ اس کو دے دیں۔ میں وہ 2 روپے لے کر اس کے پاس گیا۔ اس نے لینے سے انکار کر دیا اور مجھے کہا کہ مجھے حضرت صاحب کے حضور پیش کرو۔ چنانچہ میں اس کو حضرت کی خدمت میں لے گیا۔ اس نے حضرت صاحب علیہ السلام کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا کہ مجھے 2 روپے درکار نہیں، میں نے بطور ہدیہ فالگودہ پیش کیا تھا۔ اس کے اصرار پر حضرت صاحب نے 2 روپے تو نہیں دیے پھر اسے، اور دعا بھی کی اور جزاکم اللہ احسن الجزا فرمایا۔ یہ کہتے ہیں کہ اس لڑکے کی
دعا کی برکت سے یہ ہے کہ اس کے بچے بڑے اچھے عہدوں پر فائز ہیں۔ حضرت مولوی ابراہیم صاحب بکابوری بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جماعت سیال کوٹ نے، جن میں حضرت میر حامد شاہ صاحب مرحوم، چودھری نصر اللہ خان صاحب مرحوم اور خاکسار شامل تھے، کچھ روپیہ بطور ہدیہ حضور کی خدمت میں پیش کیے۔ حضور علیہ السلام نے رومال کو جس میں روپے بندھے تھے لیا اور پہلے الحمدللہ کہا، پھر جزاکم اللہ، جس سے ہمارے ایمان میں ایک قسم کی ترقی کی ہوئی کہ پہلے حضور نے خدا کا شکر ادا کیا، پھر ہمارے لیے دعا فرمائی۔ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا شکر پہلے ادا کرو، پھر بندوں کا شکر ادا کرو۔ ایک واقعہ ذوالفقار علی خان گوہر صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور بیت الدعا میں، جو نیچے کی منزل میں تھا، مہندی لگانے کی وجہ سے قریب 10 بجے کے برآمد ہوئے۔ بیت الدعا سے ملحق ایک کوٹری تھی جس کے ایک دروازے داڑھی اور سب سر بالوں پر رنگ لگایا تھا، خضاب لگایا تھا، اس زمانے میں مہندی لگا کرتی تھی تو وہ لگاتے تھے مسا کہتے ہیں اس لگی ہوئی تھی، وہ تشریف لائے، ایک دروازہ کھلتا تھا سین میں اور وہ ایک میرے کمرے کی طرف تھا۔ کہتے ہیں میں قریب سکونت کی وجہ سے اس کوٹری میں حضور کی برآمدگی کا منتظر تھا کہ حضور بیت الدعا سے باہر تشریف لائے اور چارپائی پر بیٹھ گئے۔ مجھ سے فرمایا کہ مولوی سید سرور شاہ صاحب سے کہہ دیں کہ کچھ کھانا ہمارے لیے یہاں لے آئیں۔ اس زمانے میں مہمان آیا تو کھانا اکٹھا پکتا تھا، سرور شاہ صاحب کے ذمہ انتظام تھا۔ کہتے ہیں میں نے جا کر عرض کر دیا، اسی وقت ہم لوگ کھانا کھا کر فارغ ہوئے تھے، مشکل سے 10 منٹ گزرے ہوں گے، لیکن کھانا کچھ باقی نہیں تھا۔ 10 منٹ میں بھی ختم ہو گیا تھا، کے بعد بھی کھانا نہیں تھا، لوگ کھا چکے تھے۔ تو کہتے ہیں مولوی سرور شاہ صاحب کا چہرہ سفید پڑ گیا جب میں نے پیغام دیا، تو بہرحال انہوں نے ایک چھوٹے سے پیالے میں دودھ لیا اور 3 توست ایک تشریح میں رکھ کر اور شکر کے ساتھ لے آئے۔ ان کا منہ اترا ہوا تھا، بڑے مغموم تھے کہ حضرت مسلم صاحب نے کھانا مانگا اور کھانا نہیں ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور اس وقت کچھ اور نہیں رہا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی، فارغ خان صاحب کہتے ہیں مجھے سخت حیرت ہوئی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے کھانا نہیں رکھا گیا، یہ کیسا انتظام ہے۔ حضور نے نہایت تشکر کے ساتھ، جو چہرے سے ظاہر تھا، یہ نہیں کہ ظاہری تھا بناوٹی تھا، بلکہ تشکر کا اظہار تھا جو چہرے سے بھی ظاہر ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں ان 2 توسوں کو نکال کر شکر سے لگا کر کھا لیا اور اس کو اوپر پانی پی لیا۔ تو کہتے ہیں اس وقت مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھول اس لیے ڈالی کہ حضور کا صبر اور شکر اور مرتبہ دنیا پر ظاہر ہو۔ صحابہ چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کیا کرتے تھے۔ 7 اگست 1900 کو حضور نے نواب محمد علی خان صاحب کو شکریہ کا خط تحریر کرتے ہوئے فرمایا، انہوں نے کچھ تحفہ بھیجا تھا کپڑوں کا، کہ آپ کا تحفہ پارچات نفیس اور عمدہ جو آپ نے نہایت درجہ کی محبت اور اخلاص سے عطا فرمائے تھے مجھ کو مل گئے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہر ایک پادشاہ کو دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ عام محب نے بڑی محنت اور اخلاص سے ان کو تیار کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اپنے بے انتہا اور نامعلوم کرم اور فضل آپ پر کرے، اور لباس التقویٰ سے کامل طور سے اولیاء اور صلحاء کے رنگ سے مشرف فرما دے۔ اب یہ ظاہری لباس آپ کو دیا تو آپ نے اس کو شکریہ ادا کرنے کے ساتھ اس کے جواب میں فرمایا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ لباس تقویٰ سے کامل طور پر آپ کو پھر لباس تقویٰ کامل طور پر عطا فرمائے اور صلحاء کے رنگ میں مشرف کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت منشی احمد جان صاحب کو اپنے مکتوب میں ایک تحریر فرماتے ہیں۔ مختومی مکرم اخوی منشی احمد جان صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ و جزاکم اللہ خیر الجزا،
السلام علیکم کہ عام مخدوم کا عنایت نامہ پہنچا. خداوند کریم کے احسانات کا شکر ادا نہیں ہو سکتا جس نے اس احقر العباد کے لیے ایسے دلی احباب میسر کیے جن کے وجود اس ناچیز کے لیے موجب عزت و فخر ہیں. خداوند کریم آپ کو خوش و خرم رکھے اور آپ کو ان دلی توجہات کا اجر بخشے. یہ عاجز سخت بڑی عاجزی سے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ عاجز سخت اور نکارہ اور حقیر ہے، اور حضرت ارحم الراحمین کا سراسر منت اور احسان ہے کہ اس نالائق پر بغیر ایک ذرہ استحقاق کے تفضلات کثیرہ کی بارش کر رہا ہے. قصور پر قصور پاتا ہوں. اب انسان کا جو مقام تھا اس کو دیکھیں اور پھر اب کی عاجزی کو دیکھیں. فرماتے ہیں قصور پر قصور پاتا ہوں اور احسان پر احسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ظلم پر ظلم دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ سے ظلم پر ظلم دیکھتا ہے اور انعام پر انعام کرتا ہے. فی الحقیقت وہ نہایت رحیم و کریم ہے. ایسی زبان کہاں سے لاؤں جو اس کا شکر ادا کر سکوں. یہ عاجز، ہیچ اور ذلیل اور بے بذات اور سراسر مفلس ہے. اس نے خاک میں مجھے پایا اور اٹھا لیا اور نالائق محض دیکھا اور میری پردہ پوشی کی. میرے ذوف پر نظر کر کے مجھ کو آپ قوت دی اور میری نادانی کو دیکھ کر مجھ کو آپ علم بخشا. میرے حال پر وہ عنایتیں کیں جن کو میں گن نہیں سکتا، اور اس کی عنایت کا ایک یہ ظہور ہے کہ آپ جیسے بزرگ بھائیوں کے دلوں میں اس آخر کی محبت ڈال دی. مددگاروں کے لیے کس طرح شکر گزاری کا اظہار ہے آپ کا. اس کے احسانات سے تعلق ہے کہ اس حب یعنی محبت کو ترقی دے گا اور وہ ان سب پر فضل کرے گا جن کو اس سلک میں منسلک کیا ہے. اس خط کی تحریر کے بعد یہ شعر کسی بزرگ کا الہام ہوا. آپ نے لکھا کہ ہرگز نمیرد آنکھ دلش زندہ شد بے عشق، سبت است بر جریدہ عالم دوام ما، کہ وہ شخص کبھی نہیں مرتا جس کا دل عشق سے زندہ ہو گیا ہو. دنیا کے دفتر یعنی تاریخ عالم پر ہماری دائمی زندگی ثبت ہو چکی ہے. اسی طرح اپنے ایک مکتوب میں حضرت قاضی ظہور الدین اکمل صاحب میں آپ صحیح فرماتے ہیں، ان کی کتابیں انہوں نے بھیجی تھیں، کچھ تائید میں کچھ. تو آپ کی تینوں کتابیں آپ کی طرف سے تحفہ مجھ کو ملا. جزاکم اللہ خیرہ. تھوڑا تھوڑا میں نے تینوں کو دیکھ لیا ہے. عمدہ اور مدلل بیان ہے. خدا تعالیٰ جزائے خیر دے. آمین. آپ کو اس کی ہر یک موقع مناسب پر اشاعت کرنی چاہیے تا دوہرا ثواب ہو. اسی طرح ایک مکتوب ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب کو تحریر فرمایا کہ محبی اخویم ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب سلمہ ہو. ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے سسر تھے، حضرت ام ناصر کے والد تھے. فرمایا محبی اخویم ڈاکٹر خلیفہ رشید الدین صاحب السلام علیکم. مبلغ 50 روپیہ مرسلہ آپ کے مجھ کو پہنچ گئے ایسے نازک اور ضرورت کے وقت میں، جب کہ بدطینت حاسدوں نے عدالت میں میرے پر مقدمہ اٹھایا ہوا ہے. آپ کا متواتر مالی مدد کرنا قابل شکر گزاری ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا. اب مقدمہ کی تاریخ اب پھر آپ نے بتایا کہ 24 فروری 1899 ہے، اور فرمایا کہ غالباً اتوار کا دن ہے. فرمایا غالباً اتوار کے دن عید ہوگی اور اگلے دن پیر کو بمقام پٹھان کوٹ مقدمے پر جانا ہوگا. واللہ عالم. فرماتے ہیں کہ اب میں نے عہد کر لیا ہے کہ کچھ عرصہ آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا. شکر گزاری کے طور پر آپ نے فرمایا میں آپ کے لیے کچھ عرصہ دعا کرتا رہوں گا. اللہ تعالیٰ دوری اور معجوری سے بخیر و عافیت رستگاری عنایت فرمائے آپ کو، کیونکہ کسی دور کے علاقے میں ان کی پوسٹنگ تھی، وہاں سے آنا چاہتے تھے. تو آپ نے فرمایا آمین کہ آپ کو بخیر و عافیت رستگاری عنایت فرمائے. آمین ثم آمین. اسی طرح وسیم علیہ السلام صاحبزادہ سراج الحق صاحب کو اپنے مکتوب میں فرماتے ہیں بخدمت اخویم مکرم صاحبزادہ سراج الحق صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عنایت نامہ پہنچا، جو کچھ آپ نے بطور تحفہ امامہ اور عطر عطا فرمایا ہے، اب چھوٹی سی چیز ہے، اس کے بھی لیے خط لے کے شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ اس ہدیہ دوستانہ کا آپ سے شکر گزار ہوں۔ جزاکم اللہ خیر الجزائے و احسن الیکم فی الدنیا والعقبہ۔ خدا تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے اور مکروہات دنیا و دین سے بچاوے۔ شکر گزاری کے ساتھ ہی آپ ان کی دین کی ترقی کے لیے بھی ہر ایک کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ سید محمود عالم صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولوی نور الدین صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام نے عربی میں خطبہ عید الاضحیٰ پڑھا تو بعد میں جب اس کی کیفیت پوچھی گئی تو فرمایا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ فرشتے میرے سامنے موٹے موٹے حروف میں لکھی ہوئی تختی لاتے جاتے تھے، جسے میں دیکھ دیکھ کر پڑھتا جاتا تھا۔ ایک تختی آتی، جب میں وہ سنا چکتا تو دوسری آتی اور پہلی چلی جاتی۔ اس طرح تختیوں کا سلسلہ رہا۔ جب کوئی لکھنے والا پوچھتا، دوبارہ پوچھتا، کیونکہ دو آدمی بٹھائے ہوئے تھے آپ نے لکھنے کے لیے، تو فرمایا کہ وہ گئی ہوئی تختی پھر واپس آ جاتی، جسے دیکھ کر میں بتا دیتا۔ جب یہ خطبہ ختم ہوا تو آپ سجدہ شکر میں جا پڑے۔ آپ کے ساتھ تمام حاضرین نے سجدہ شکر ادا کیا۔ سجدے سے سر اٹھا کر حضرت اقدس نے فرمایا، ابھی میں نے سرخ الفاظ میں لکھا دیکھا ہے، مبارک، یہ گویا قبولیت کا نشان ہے۔ حضرت میاں فیروز الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضرت اقدس علیہ السلام نے لیکچر سیالکوٹ میر حسام الدین صاحب کے مکان کی چھت پر لکھا تھا۔ 4 دواتیں چاروں دیواروں پر رکھی ہوئی تھیں، چھوٹی دیوار ہوتی ہے اس پہ دواتیں رکھی ہوئی تھیں، اور لکھتے ہوئے ٹہلتے ہوئے لکھ دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں قریباً عصر کا وقت تھا، حضور ٹہلتے ٹہلتے لکھتے تھے اور کبھی کبھی سجدہ میں گر جاتے تھے، یعنی اس پر کوئی خاص مضمون اللہ تعالیٰ سمجھاتا ہوگا تو سجدہ شکر بجا لاتے تھے اور سجدے میں چلتے تھے لکھتے لکھتے، سجدے میں چلے جاتے تھے لکھتے ہوئے روک کر۔ یہ تمام نظارہ کہتے ہیں ہم نے اپنے مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر دیکھا تھا، اور بھی بہت سے لوگ ہمارے مکان پر یہ نظارہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ ہمارا مکان اس مکان سے نزدیک تھا اور اونچا بھی تھا، اس سے تمام نظارہ دکھائی دیتا تھا۔ کس طرح آپ کتاب لکھ رہے ہیں اور کس طرح ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ آپ کی شکر گزاری کی صفت بیان کرتے ہوئے ایک صحابی حضرت خیر الدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے گاؤں قادر آباد میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو میری والدہ صاحبہ تاج بی بی صاحبہ نے ایک تھال شکر کا بھر کر دیا۔ حضور نے وہ شکر دادی کی جھولی میں ڈالا اور اس کو ان کی دادی بیٹھی ہوئی تھی ان کو دے دیا، اور جزاکم اللہ کہا اور ہمارے واسطے دعا فرمائی۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ بھی شکریہ ادا کیا۔ حاجی محمد دین صاحب بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق خاکسار کو علم ہوا کہ کسی تقریب پر سیالکوٹ تشریف لا رہے ہیں۔ تاریخ مقررہ پر میں بھی بشوق زیارت وہاں پہنچا۔ حضور ایک مکان کی اوپر کی منزل میں تشریف فرما تھے اور پروانگان شمع ایک ہجوم کی صورت میں نیچے منتظر دیدار کھڑے تھے کہ اتنے میں حضرت نیچے تشریف لے آئے اور شرف زیارت سے حاضرین کو بہرا اندوز فرمایا۔ ایک بڈھا جب حضور سے ملا تو ڈھاریں مار کر رونے لگا۔ حضور نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، حالات دریافت فرمائے۔ اس نے عرض کی کہ حضور، میں حضرت امام مہدی کی آمد تک زندہ رہنے کی دعا کیا کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا، بابا، پھر تو آپ کی دعا کو خدا تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ اس پر وہ بہت خوش ہوا اور اپنا ایک پوتا حضرت کے پیش کر کے عرض کی کہ اس پر اپنا ہاتھ مبارک پھیریں اور اس کے حق میں دعا فرمائیں۔ حضور نے دعا کی اور اوپر تشریف لے گئے۔ جاتے وقت کہتے ہیں آگے یہ شکر گزاری کا واقعہ بیان کر رہے ہیں عظمت شام کا۔ یہ تو وہاں ساری تمہید تھی، واقعہ تھا، موقع تھا۔
آگے واقعہ جو ہے وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ جاتے وقت اتفاق سے جب آپ جا رہے تھے اوپر تو آپ کا ایک جوتا جو بالکل سادہ تھا پاؤں سے اتر کے نیچے آ رہا، پاؤں سے نیچے گر گیا، جسے خاکسار نے اٹھا کر اپنے ہاتھ سے آپ کے پاؤں میں پہنا دیا، جس پر حضور نے متبسم صورت میں محبت بھرے الفاظ میں فرمایا جزاک اللہ، اور بہت شکریہ ادا کیا۔ کوئی موقع بھی آپ شکریہ ادا کرنے کا جانا نہیں دیتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام حضرت منشی رستم علی صاحب کو اپنے ایک مکتوب میں لکھتے ہیں، منشی رستم علی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مبلغ 50 روپے مرسلہ آپ کے دست میاں امام الدین صاحب پہنچ گئے۔ جس قدر آپ نے اور چودھری محمد بخش صاحب نے کوشش کی ہے، خداوند کریم جل شانہ آپ کو اجر عظیم بخشے اور دنیا و آخرت میں کامیاب کرے۔ اس جگہ تا دم تحریر ہر طرح خیریت سے آپ نے پھر اطلاع دی اپنی۔ ہر بات پر ہر ایک سے کوئی چھوٹی سی چیز بھی ہوتی تو آپ شکر ادا کرتے تھے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت میاں میرا بخش صاحب بیان کرتے ہیں کہ خاکسار حضرت اقدس مسیح موعود اور مہدی مسعود علیہ السلام کی بیعت میں قریباً 1897 یا 98 میں آیا، مگر اپنے والد صاحب سے کچھ عرصہ تک اس عمر کا اظہار نہ کیا۔ آخر کب تک پوشیدہ رہ سکتا تھا؟ بھید کھل گیا تو والد صاحب نے خاکسار کو صاف جواب دے کر گھر سے نکال دیا کہ تم احمدی ہو گئے اور میرے گھر سے نکل جاؤ۔ خاکسار نے خدا رازق پر توکل کر کے ایک الگ دکان کرائے پر لے لی۔ تنگ دستی تو تھی مگر دل میں شوق تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے بموجب حیثیت حضرت اقدس علیہ السلام کے لیے ایک پوشاک بنا کر اپنے ہاتھ سے سی کر، کیونکہ درزی تھے یہ، حضور کی خدمت میں پیش کی جائے۔ تو اس خیال سے کہتے ہیں میں نے ایک کرتا ململ کا اور ایک شلوار لٹھے کی اور ایک کوٹ سیاہ رنگ کا اور ایک دستار ململ کی خرید کر اپنے ہاتھ سے سی کر پوشاک تیار کر لی اور قادیان شریف کا کرایہ ادھر ادھر سے پکڑا کر قادیان پہنچا۔ دوسرے روز جمعے کا دن تھا، اس لیے خیال تھا کہ اگر ہو سکے تو یہ چیز اس غریبانہ تحفہ کو آج ہی حضور کی خدمت میں پہنچا دے تو شاید حضور جمعہ کی نماز سے پہلے ہی پہن کر اس غریب کے دل کو خوش کر دیں۔ غرض اس سوچ وچار میں قاضی ضیاء الدین صاحب کی دکان پر پہنچ گیا اور ان کے آگے اپنی دلی خواہش کا اظہار کر دیا۔ وہ سنتے ہی کہنے لگے کہ چل میاں میں تم کو حضور کی خدمت پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ اسی وقت اٹھ کر مجھے حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں لے گئے۔ اس وقت حضور علیہ السلام ایک تخت پوش پر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لکھ رہے تھے، اور خواجہ صاحب کمال الدین صاحب تخت پوش کے سامنے ایک چٹائی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم دونوں بھی وہاں خواجہ صاحب کے پاس بیٹھ گئے۔ خواجہ صاحب نے دریافت کیا کہ اس وقت آپ کیسے آئے؟ تو قاضی صاحب نے میری خواہش کا اظہار کر دیا۔ خواجہ صاحب تھوڑی دیر خاموش رہ کر میری طرف مخاطب ہوئے اور کہا کیوں میاں میں تمہاری وکالت کر دوں؟ خواجہ صاحب وکیل تھے، اس موقع پر ہی اپنا پیشہ ورانہ الفاظ استعمال کیے انہوں نے۔ تو کہتے ہیں تو میں نے کہا یہ تو آپ کی نہایت مہربانی ہوگی، وکالت کر دیں۔ اس پر خواجہ صاحب نے مجھ سے وہ کپڑے لے کر حضور علیہ السلام کے پیش کر دیے اور ساتھ ہی عرض بھی کر دی کہ حضور اس لڑکے کی خواہش ہے کہ حضور ان کپڑوں کو پہن کر جمعہ کی نماز پڑھیں۔ خواجہ صاحب کی یہ بات سن کر حضور فیض گنجور نے کپڑے اٹھا کر پہننے شروع کر دیے، مگر جب کوٹ پہنا تو وہ بہت تنگ تھا۔ میں نے عرض کی کہ حضور کوٹ بہت تنگ ہے، اگر اس کو اتار دیں تو میں اس کو کچھ کھول دوں۔ اس وقت وہاں دوبارہ نہیں پہنے ہوں گے، پہن کے آئے ہوں گے اسی وقت حضور اپنے کام چھوڑ کے گئے اور کپڑے پہن کے آئے۔ کہتے ہیں کوٹ جب پہنا تو تنگ تھا، تو حضور نے کوٹ اتار کے مجھے دے دیا۔ میں نے کہا میں ٹھیک کر دیتا ہوں، یہ کچھ تنگ ہے۔ کہتے ہیں میں اس پر جلدی سے اٹھ کر بازار گیا آیا اور درزی کی دکان پر بیٹھ کر کوٹ کی پیٹھ کا سارا دباؤ کھول دیا اور پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ پھر حضور نے پہنا، مگر ابھی بھی کوٹ کے بٹن خود بخود حضور کی خواہش کے مطابق نہیں مل سکتے تھے، بند نہیں ہو رہے تھے۔
لیکن بہرحال حضور نے میرا دل رکھنے کے لیے کھینچ تان کر بٹن لگا لیے اور کچھ بھی خیال نہیں کیا کہ یہ کپڑے پہننے کے لائق ہیں کہ نہیں۔ آپ نے اس حالت میں پہن کر بھی اس لڑکے کی جو نیا نیا احمدی ہوا تھا اور تحفہ لے کے آیا تھا اس کے جذبات کا بھی خیال رکھا اور پھر اس کا شکریہ بھی بہت ادا کیا۔ حضرت میاں سیف اللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ قادیان گیا، کسی شخص نے حضرت اقدس علیہ السلام کے سامنے 50-60 روپے کی ڈھیری لگا دی، مگر حضرت اقدس علیہ السلام نے اس طرح توجہ بھی نہیں کی۔ عام طور پہ تو شکریہ ادا کیا کرتے تھے لوگوں کے مدد دینے سے، لیکن شاید اس میں کوئی خاص وجہ ہو، لیکن بارہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیے، رقم دی نقد، حضور نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اتنے میں ایک بڑھیا جو غالباً ہندنی تھی، اس کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا، اس نے کپڑے میں گڑ کی ایک ڈھلی بندھی ہوئی تھی۔ اس عورت نے عرض کی کہ حضور یہ بچہ آپ کے لیے گڑ کی ڈھلی لایا ہے، حضور اس کے لیے دعا کریں۔ حضور نے فرمایا بہت اچھا، اور بڑے خوش ہوئے اور اس بچے کے ہاتھ سے وہ گڑ کی ڈلی بما کپڑے کی لے لی اور کندھے پر ڈال لی۔ اب اس غریب بچے سے وہ معمولی تحفہ بھی لے کر بڑی قدر کی، اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے لیے دعا بھی کی۔ حضرت مسیح علیہ السلام احمدی قوم کے نام ایک مکتوب میں فرماتے ہیں، سب سے پہلے مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر دل میں جوش مارتا ہے جس نے میری جماعت کو سچی ارادت اور محبت اور ہمدردی عطا فرمائی ہے۔ اگر خدا تعالیٰ کا فضل ان کے ساتھ نہ ہوتا تو یہ توفیق ان کو ہرگز نہ دی جاتی کہ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کے قدم پر اس درجے کی اطاعت کرتے کہ باوجود اپنی مالی مشکلات اور کمی آمدن کے اپنی طاقت سے بڑھ کر خدمت مالی میں مصروف ہوتے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ ان سب کے مالوں میں برکت دے اور یہ نصرت اور اعانت جو وہ دینی اغراض کی تکمیل کے لیے کر رہے ہیں، خدا تعالیٰ دونوں جہانوں میں ان کی بھلائی کا موجب کرے۔ پھر نصیحت کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جن پر فضل کیا ہے اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ احسان اور سلوک کریں اور اس خداداد فضل پر تکبر نہ کریں اور وحشیوں کی طرح غرباء کو کچل نہ ڈالیں، یعنی غریبوں کی مدد کی طرف بھی آپ نے توجہ دلائی۔ اللہ تعالیٰ سے علم پا کر آپ لوگوں کے معاملات کے بارے میں بھی بعض دفعہ پہلے اطلاع دے دیتے تھے، اور یا مخالفین کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے علم پا کر یہ بتاتے تھے کہ اس کے ساتھ یہ ہوگا، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ان کو پورا ہونے میں وقت لگ جاتا تھا۔ ایسے موقع پر آپ بے چین ہو جاتے تھے اور دعاؤں میں لگ جاتے تھے کہ مخالف اس سے شور مچائیں گے، لیکن جب وہ پورا ہو جاتی بات تو آپ انتہائی شکر گزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے۔ چنانچہ ہم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے بشمبر داس برادر شرمپت کھتری کے بارے میں ایک پیش گوئی کی تھی کہ وہ مقدمہ فوجداری سے جو اس پر بنا تھا بری تو نہیں ہوگا مگر نصف قید رہ جائے گی۔ بعد اس کے ایسا اتفاق ہوا کہ جب بشمبر داس نصف قید بھگت کر رہا ہو گیا جیسا کہ پہلے سے پیش گوئی میں بتلایا گیا تھا، تو اس کے وارثوں نے خلاف توقع طور پر یہ مشہور کر دیا کہ بشمبر داس بری ہو گیا ہے۔ رات کا وقت تھا اور میں اپنی بڑی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا، جب ایک شخص علی محمد نام ملا ساکن قادیان نے مسجد میں آ کر یہ بیان کیا کہ بشمبر داس بری ہو گیا ہے اور بازار میں اس کو مبارکبادیاں مل رہی ہیں، تو مجھے یہ خبر سنتے ہی بہت صدمہ پہنچا اور دل میں بے قراری پیدا ہوئی کہ متعصب ہندو اس بات پر حملہ کریں گے کہ تم نے تو یہ خبر دی تھی کہ بشمبر داس بری نہیں ہوگا، اب دیکھو وہ بری ہو گیا۔ مجھے اس غم سے ایک رکعت نماز کی ایک سال کے برابر ہو گئی، اور جب میں نماز میں کسی رکعت کے بعد سجدہ میں گیا تو اس وقت میرا اضطرار نہایت تک پہنچ گیا، انتہا تک پہنچ گیا۔ تب سجدہ کی حالت میں اتنی بلند آواز سے
خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، یعنی کچھ خوف مت کر، تو ہی غالب ہے۔ پھر میں منتظر رہا کہ پیش گوئی کس طرح پوری ہوگی، مگر کوئی نشان ظاہر نہ ہوا۔ میں بار بار اسی شرمپت سے پوچھتا تھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ بشمبر داس بری ہو گیا، تو وہ یہی جواب دیتا تھا کہ وہ در حقیقت بری ہو گیا ہے اور مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ کہتا تھا وہ ہندو، اور اس گاؤں میں جس سے بھی دریافت کرتا وہ یہی کہتا کہ ہم نے بھی سنا ہے کہ وہ بری ہو گیا ہے۔ اور اسی طرح قریباً 6 ماہ گزر گئے، یا کم و بیش، اور شریر لوگ ٹھٹھا اور ہنسی کرتے تھے جیسا کہ ان کی قدیم سے عادت ہے، مگر شرمپت نے کوئی ٹھٹھا اور ہنسی نہیں کی، جس سے مجھے یقین ہوا کہ اب تو اس نے شرافت کا برتاؤ مجھ سے کیا ہے، مگر پھر بھی میں اس کے روبرو نادم ہوتا تھا کہ اس قدر تاکید سے میں نے اس کو اس کے بھائی کے بری نہ ہونے کی خبر دی تھی، اور اب یہ صورت پیش آئی۔ لیکن تاہم اپنے خدا پر میرا پختہ ایمان تھا، اور مجھے یقین تھا کہ خدا کوئی نظارہ قدرت دکھلائے گا، اور ممکن ہے کہ بری ہونے کے بعد پھر ماخوذ ہو جائے، مگر یہ مجھے خبر نہ تھی کہ خود یہ خبر بریت ہی ایک بناوٹ ہے، غلط خبر تھی جو اڑائی گئی تھی۔ بعد اس کے ایسا اتفاق ہوا کہ صبح کے وقت 8 بجے قریب بٹالے کا ایک تحصیلدار حافظ ہدایت علی اس کا نام تھا، بطور دورہ قادیان میں آیا، کیونکہ قادیان تحصیل بٹالے کے متعلق ہے، اور وہ ہمارے مکان پر آ گیا، اور ابھی گھوڑے پر سے نہیں اترا تھا کہ چند ہندو جیسا کہ ان کی رسم ہے اس کو سلام کرنے کے لیے آ گئے، اور ان میں بشمبر داس بھی تھا۔ تب تحصیلدار نے بشمبر داس کو دیکھ کر کہا کہ بشمبر داس، ہم اس سے خوش ہوئے کہ تم نے قید سے رہائی پائی، مگر افسوس ہے کہ تم بری نہ ہوئے۔ میں نے تو اس بات کو سنتے ہی سجدہ شکر کیا، اور فی الفور شرمپت کو بلایا کہ تو کس لیے اتنی مدت تک میرے پاس جھوٹ بولتا رہا کہ بشمبر داس بری ہو گیا اور مجھے ناحق دکھ دیا۔ اس نے جواب دیا کہ ایک معذوری کی وجہ سے یہ جھوٹ بولنا پڑا، اور وہ یہ کہ ہماری قوم میں رشتوں اور نعتوں کے وقت ادنا باتوں میں نکتہ چینیاں ہوتی ہیں، اور کسی بدچلنی کے ثابت ہونے سے لڑکیاں ملنی مشکل ہو جاتی ہیں۔ سو اسی معذوری سے میں خلاف واقعہ کہتا رہا اور خلاف واقعات شہرت دی اور جھوٹ بولتا رہا۔ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک نشان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک ایسی پیشگوئی چند آریوں کے روبرو جو پنڈت دیانند کے توابع یعنی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں پوری ہوئی، کہ جن کی کیفیت پر مطلع ہونا ناظرین کے لیے خالی فائدہ سے نہیں۔ سو اگرچہ ان کے لکھنے سے کسی قدر طول ہی ہو، لیکن بنظر خیر خواہی ان لوگوں کی جو عظمت اسلام سے بے خبر ہیں لکھی جاتی ہے، اور اس پیشگوئی کے پورا ہونے سے پہلے ایک عجیب طور کی مشکلات اور مکروہات پیش آئے۔ یعنی یہاں بھی آپ کی پیشگوئیاں یہی ہیں کہ اسلام کی عظمت ظاہر ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا دنیا پہ لہرائے۔ فرماتے ہیں آخر خداوند کریم نے ان سب مشکلات کو دور کر کے بتاریخ تہم ستمبر 1883 روز دوشنبہ اس پیشگوئی کو پورا کیا۔ اس کی تفصیل فرماتا ہے کہ 6 ستمبر 1883 روز پنج شنبہ خداوند کریم نے عین ضرورت کے وقت میں اس حاجت کی تسلی کے لیے اپنے کلام مبارک کے ذریعے سے یہ بشارت دی کہ بست و یک روپیہ یعنی 21 روپیہ آنے والے ہیں۔ چنانچہ اس بشارت میں ایک عجیب بات یہ تھی کہ آنے والے روپیہ کی تعداد سے اطلاع دی گئی، اور کسی خاص تعداد سے مطلع کرنا ذات غیب دان کا خاصہ ہے، کسی اور کا کام نہیں۔ بات یہ معمولی نہیں ہے کہ اطلاع دی جا رہی ہے معین رقم کی، کتنے رقم آئے گی۔ اور دوسری عجیب یہ بات تھی، یہ تعداد غیر معہود طرز پر تھی، یعنی پہلے کوئی خیال بھی نہیں تھا اس کا، کیونکہ مقررہ کتاب سے اس تعداد کا کچھ تعلق نہیں تھا۔ بس انہی عجائبات کی وجہ سے یہ الہام قبل از وقوع بعض آریوں کو بتلایا گیا۔ پھر 10 ستمبر 1883 کو تقیدی طور پر 12 الہام ہوا کہ بست و یک روپیہ آئے ہیں، جس الہام سے یہ سمجھا گیا کہ آج اس پیشگوئی کا ظہور ہو جائے گا۔ چنانچہ ابھی الہام پر شاید 3 منٹ سے کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہوگا
کہ ایک شخص وزیر سنگھ نامی بیمار آیا اور اس نے آتے ہی 1 روپیہ نظر کیا۔ ہر چاند علاج معالجہ ساجد کا پیشہ نہیں ہے، اور اگر اتفاقاً کوئی بیمار آ جائے تو اگر اس کے دعا یا یاد ہو تو محض ثواب کی غرض سے للہ فی اللہ دی جاتی ہے، لیکن میں نے ویسے نہیں کبھی لیا فرماتے ہیں، لیکن روپیہ اس سے لے لیا گیا کیونکہ فی الفور خیال آیا کہ یہ اس پیش گوئی کی ایک جزو ہے، یعنی کہ 21 روپیہ آنے کی جو تھا۔ پھر بعد اس کے ڈاک خانے میں ایک اپنا معتبر بھیجا، اس خیال سے کہ شاید دوسری جز بدریہ ڈاک خانہ پوری ہو جائے۔ ڈاک خانے سے ڈاک منشی نے جو ایک ہندو ہے، جواب میں یہ کہا کہ میرے پاس صرف ایک منی آرڈر 5 روپے کا جس کے ساتھ ایک کارڈ بھی نتھی ہے ڈیرہ غازی خان سے آیا ہے، سو ابھی تک میرے پاس روپیہ موجود نہیں، جب آئے گا تو دوں گا۔ اس خبر کے سننے سے سخت حیرانی ہوئی اور وہ اضطراب پیش آیا جو بیان نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں آپ غیر مسلموں کے سامنے ایک پیشگوئی بیان کر رہے ہیں تاکہ اسلام کی حقانیت ثابت ہو۔ فرمایا کہ مجھے بڑا اضطراب پیدا ہوا، چنانچہ یہ عاجز اسی تردد میں سر بزانوں تھا اور اس تصور میں تھا کہ 5 اور 1 مل کر 6 ہوئے، اب 21 کیوں کر ہوں گے، یا الہی یہ کیا ہوا۔ سو اسی استغراق میں تھا کہ یک دفعہ یہ الہام ہوا، بست و یک آئے ہیں، اس میں شک نہیں۔ اس الہام پر 2 پہر نہیں گزرے ہوں گے کہ اسی روز ایک آریہ کے جو ڈاک منشی کے پہلے بیان کی خبر سن چکا تھا ڈاک خانے میں گیا، اور اس کو ڈاک منشی نے کسی بات کی تقریب سے خبر دی کہ دراصل بست روپیہ آئے ہیں، اور پہلے یوں ہی منہ سے نکل گیا تھا جو میں نے 5 روپیہ کہہ دیا تھا۔ چنانچہ وہی آریہ 20 روپیہ ماہ ایک کارڈ کے جو منشی الہی بخش صاحب اکاؤنٹنٹ کی طرف سے تھا لے آیا، اور معلوم ہوا کہ وہ کارڈ بھی منی آرڈر کے کاغذ سے نہ تھا، اور نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ روپیہ آیا ہوا تھا، اور نیز منشی الہی بخش صاحب کی تحریر سے جو بحوالہ ڈاک خانہ کی رسید کی تھی یہ بھی معلوم ہوا کہ منی آرڈر 6 ستمبر 1883 کو، یعنی اسی روز جب الہام ہوا، قادیان میں پہنچ گیا تھا۔ بس ڈاک منشی کا سارا معاملہ انشاء غلط نکلا اور حضرت عالم الغیب کا سارا بیان صحیح ثابت ہوا۔ بس اس مبارک دن کی یادداشت کے لیے 1 روپیہ کی شرینی لے کر بعض آریوں کو بھی دی گئی۔ آپ نے پھر اس میں خوشی میں آریوں کو کیونکہ بتایا تھا، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے اس طرح، اور اس خوشی میں پھر ان کو مٹھائی بھی کھلائی۔ فالحمد للہ آلائے ہی و نعمائے ہی ظاہر ہا و باطن ہا، اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی حمد اور تعریف کا مستحق ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی قوم نہیں جس میں میرے نشان ظاہر نہیں ہوئے، اور کوئی فرقہ نہیں جو میرے نشانوں کا گواہ نہیں۔ اگر ان نشانوں کے گواہ 10 کروڑ بھی کہیں تو کچھ مبالغہ نہیں ہوگا، مگر مخالفوں کے حال پر رونا آتا ہے کہ انہوں نے کچھ فائدہ نہ اٹھایا۔ اگر یہ نشان جو ان کو دکھلائے گئے حضرت عیسیٰ بن مریم کے وقت میں یہودیوں کو دکھلائے جاتے تو وہ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ڈالی گئی، قرآن شریف میں آیا ہے، اس کے مصداق نہ ہوتے۔ اور اگر لوط کی قوم ان نشانوں کا مشاہدہ کرتی تو ایک بھاری زلزلے سے زمین کے نیچے نہ دبائی جاتی، مگر افسوس ان دلوں پر کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ثابت ہوئے، اور ہر ایک تاریکی سے زیادہ ان کے دل کی تاریکی بڑھ گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ جیسا کہ زمانے نے ہر ایک دنیاوی سامان میں ترقی کی، ایسا ہی کفر اور بے ایمانی میں بھی ترقی کی۔ بس یہ ترقی یافتہ کفر چاہتا ہے کہ کوئی معمولی عذاب ان پر نازل نہ ہو، بلکہ وہ عذاب نازل ہو جو ابتدائے دنیا سے آج تک کبھی نازل نہیں ہوا۔ بہرحال ہم خدا کا ہزار ہزار شکر کرتے ہیں کہ جس روشنی کو مخالفوں نے قبول نہیں کیا اور اندھے رہے، وہی روشنی ہماری بصارت اور معرفت کی زیادت کا موجب ہو گئی۔ حقیقت الوحی میں ہی آپ نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں شکر گزاری کا حقیقی ادراک عطا فرمائے، وہاں ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کی بیعت میں آ کر حقیقی روشنی، بصارت اور معرفت بھی عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر